السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 جون 1989 کو حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد میں بیان فرما رہے ہیں، جس کا موضوع ہے اجتماعی دکھ۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آقا نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ دشمن ہم سے توقع کرنے لگے کہ ہم آپ کا دامن چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اللہ وہ وقت نہ لائے کہ ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ جائیں، لیکن ہم انسان ہیں، یہ آزمائش کب تک ہوگی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، کہا اللہ کے فیصلے کی انتظار کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، تمہارے اس غم میں اور تمہارے دکھ میں میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، لیکن اس کے فیصلے کی انتظار کرو۔ زاروں قطار روتے ہوئے کعب بن مالک واپس چلے گئے، فرماتے ہیں دل چاہتا تھا بھاری پتھر سینے سے باندھوں، اونچے پہاڑ پہ چڑھ کے چھلانگ لگاؤں اور خود کو ختم کر دوں۔ صرف ایک ادا تھی رحمت عالم کی جس نے ہمیں زندگی کا حوصلہ دیا، اور وہ یہ کہ جب ہم صحن مسجد نبوی میں جاتے سلام کرتے حضور جواب نہ دیتے، ہماری آنکھیں ترستی کہ اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھ لیں، لیکن حضور ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ ہم سلام کرتے تو انتظار کرتے کہ حضور کے لبوں سے کوئی جنبش، لیکن حضور کے لب ہلتے بھی نہیں تھے۔ لیکن جب ہم نیت مانتے تھے نماز کے لیے، جب ہم نماز میں مصروف ہو جاتے تو پھر حضور شفقت کے ساتھ ہماری طرف دیکھ لیا کرتے۔ بس حضور کا اتنا سا دیکھ لینا ہماری زندگی کا سہارا بن گیا۔ اگر یہ دن ہوتا تو ہم نہ جی سکتے۔ فرمایا بہر تسکی دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر، بہر تسکی دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر، وہ جو وقت ناز ایک جنبش تیرے ابرو میں تھی، 50 راتیں گزر گئی روتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے۔ کتنی؟ 50 راتیں۔ کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، بچے جوان بوڑھے مرد عورت اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مکمل بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ آج یہ تینوں آنسو کی برسات میں جی رہے ہیں۔ 50 راتیں گزر گئی، پھر وہ صبح طلوع ہوئی کہ سنا کی پہاڑیوں سے آواز آئی، او کعب مبارک ہو تمہاری شام غم ختم ہو گئی۔ فرماتے میں اپنے مکان کے اوپر والے حصے میں بیٹھا تھا، میں نے سمجھا شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، ہماری بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں کھڑا ہوا، جدھر سے آواز آئی تھی میں نے دیکھا کہ دیکھوں یہ آواز کون دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا یہ آواز ابو بکر صدیق کی تھی۔ میرے ضمیر نے فیصلہ دیا اس منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا، ضرور کچھ ہو گیا ہے۔ جلدی سے نیچے آئے، عرض کیا کیا بات ہے میرے بھائی؟ ابو بکر نے فرمایا کعب آج تیرے مقدر پر ہم میں سے ہر شخص رش کر رہا ہے، تمہارا غم بھی مثالی تھا لیکن تمہاری خوشی بھی مثالی ہے۔ آؤ آؤ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے ساتھ تمہارا راستہ دیکھ رہے ہیں، محبت کے ساتھ تمہارا نام لے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں نے جبہ اتار کے صدیق اکبر کے گلے میں ڈال دیا، پھر پروانہ وار دوڑتے ہوئے رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا فرط شفقت میں رحمت عالم کا چہرہ چمک رہا ہے، جیسے 14ویں کا چاند بادل کی گھٹاؤں سے نکل آیا ہو۔ دور سے دیکھتے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کعب جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا
تیری زندگی میں اس دن سے بہتر خوشی کا کوئی دن نہیں آئے گا. مبارک ہو اللہ نے تمہیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا. لیکن ہزارہ کے روشن ضمیروں، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دکھ تو ان تین کا تھا، دکھ تو ان تین کا تھا، لیکن اللہ نے جب آنسو پوچھے تو پہلے اپنے نبی کے آنسو پوچھے، پھر مہاجرین کی بات آئی، پھر انصار کی بات آئی، پھر ان تین کی بات آئی. فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انه بهم رؤوف رحیم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، پہلے اپنے نبی کے آنسو پوچھے، فرمایا یقیناً نگاہ کرم کر لی اللہ نے. ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں، لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً نظر کرم کر دی اللہ نے اپنے نبی پر، والمہاجرین والانصار، ہجرت کرنے والے خوش نصیبوں پر نگاہ کرم کر دی اللہ نے انصار پر. یہ مہاجرین و انصار ہیں جو محمد کے دکھوں کے ساتھی ہیں، جنہوں نے دکھوں کے زمانہ میں وفا کی ہے. یہ حلوائی نہیں شہدائی ہیں، یہ ہم حلوائی نہیں شہدائی ہیں. ان کا عشق معدے سے تعلق نہیں رکھتا، ضمیر سے تعلق رکھتا ہے. ثم تاب علیہم، یہ 50 راتیں روتے رہے، ہم نے رونے دیا. یہ 50 راتیں روتے رہے، ہم نے رونے دیا. سونا جب تک حدت سے نہ گزرے کندن نہیں بنتا. سونا جب تک حدت سے نہ گزرے، بھٹی سے نہ گزرے، کندن نہیں بنتا، کھرا نہیں بنتا. یہ 50 راتیں روئے، ہم نے رونے دیا، لیکن اب ہم نے انہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیا. انہ بہم رؤوف رحیم. ہم نے بنانا تھا، مٹانا نہیں تھا. ہم بنانا چاہتے ہیں، مٹانا نہیں چاہتے. ہم صفائی چاہتے ہیں، صفایا نہیں چاہتے. ہم نے انہیں آزمایا، انہوں نے 50 راتیں آنسو بہائے، اب یہ کندن بن گئے. اب یہ منزل عشق کے کامیاب مسافر ثابت ہوئے. یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. یہ محمد کے وفادار ہیں، میں ان کا نگہدار ہوں. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اور ہم نے ان تینوں کے آنسو بھی پوچھ لیے جو پیچھے رہ گئے تھے. حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی. وضاقت عليهم انفسهم، ان کی جانیں بھی ان پر بھاری ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر بوجھ بن گئی. ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. اس قرآن کریم کے اس واقعے سے جو میں میسج دینا چاہتا ہوں آپ، وہ میسج آ گیا. میسج یہ ہے، اسلامک سوسائٹی میں، مسلمان معاشرے میں نظم و ضبط کی جو متین خون
نظریہ انسانیت کو وہ خو نہیں دے سکتے۔ ڈسپلن مسلمان کی پہچان ہے کہ نماز، آپ کو معلوم ہے 5 مرتبہ آپ کو مسجد میں آنے کا حکم ہے تاکہ آپ کو ڈسپلن تازہ رہے، یاد رہے۔ بچوں کو روزانہ اسکول میں وہ کرواتے ہیں نا جی، وہ کیا جی ایکسرسائز کرواتے ہیں نا جی، اللہ آپ سے دن میں 5 مرتبہ ایکسرسائز کرواتا ہے۔ قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے صف ٹیڑھی ہو تو دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، صف ٹیڑھی ہو تو دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ سیدھے ہوا کرو، قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوا کرو۔ ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو جائیں، غریب بھی، امیر بھی، فقیر بھی، عالم بھی، ان پڑھ بھی، درویش بھی، اسکالر بھی، ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو جائیں۔ حاکم بھی، محکوم بھی، رعایا بھی، مخدوم بھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ ایک ڈسپلن کا میسج دیتا ہے قرآن کریم، دوسرا میسج یہ دیتا ہے کہ مسلمان کا دکھ اس کا انفرادی نہیں، اجتماعی دکھ ہوتا ہے۔ بظاہر یہ 3 آزمائے جا رہے تھے، لیکن قرآن کے انداز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 اتنے مغموم نہیں تھے جتنا ان کا استاد مغموم تھا۔ اس غم میں جتنے ان کے بھائی مہاجرین مغموم تھے، اس غم میں جتنے ان کے بھائی انصار مغموم تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے آنسو پوچھے تو پہلے ان کے استاد کے آنسو پوچھے، پھر ان کے بھائیوں کے آنسو پوچھے، پھر ان 3 کی نوبت آئی۔ مسلمان کا غم اس کا تنہا اکیلے کا غم نہیں ہوتا، وہ سب کا غم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی زندگی کا جسد واحد، اس کی ملی زندگی ایک وجود کی مانند ہے کہ اگر پاؤں دکھتے ہیں تو آنکھ روتی ہے، سر دکھتا ہے تو آنکھ روتی ہے۔ جسم سے کسی بھی جگہ سے اگر آپ بال اکھاڑیں، بال نوچیں تو آنکھ روتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تم سوسائٹی میں آنکھ کا کردار ادا کرو۔ کس نے کہا جی؟ وہ کس نے کہا؟ فرمایا مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ آنکھ بن جاؤ اپنی اجتماعیت کے وجود میں۔ جی ناظرین، ابھی آپ علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان بیانات کو اپنے واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کیا کریں اور فیس بک پر بھی شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ۔